امام شافعی ہمارے بہت بڑے فقی گزرے ہیں، ون آف دی 4 گریٹ فقہا میں سے ایک ہیں۔ یہ امام مالک کے اس شاگرد ہیں اور امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ آخری زمانے میں مصر چلے گئے تھے، وہیں پر سیٹل ہو گئے تھے۔ انہوں نے پلان کیا کہ بغداد جا کر اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل سے ملاقات کی جائے۔ اس زمانے میں قافلے چلا کرتے تھے اور ایک قافلہ 6 مہینے لیتا تھا مصر سے عراق آنے کے لیے، اور قافلہ صرف اپنے مسافروں کو سیفٹی پرووائڈ کرتا تھا، رہنے کی جگہ، کھانے کا انتظام لوگوں نے خود کرنا ہوتا تھا۔ ابھی قافلہ شہر سے نکلا ہی تھا کہ امام شافعی کا سامان چوری ہو گیا اور جو بھی رقم زاد راہ کے طور پر انہوں نے ساتھ لی تھی وہ بھی چلی گئی۔ اب ان کے پاس قطعاً کچھ پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، لیکن اس سفر میں جو کھانے پینے کی ضروریات ہیں اس کے لیے بہت زیادہ محتاط ہو گئے۔ وہ کبھی 1 دن چھوڑ کر، کبھی 2 دن چھوڑ کر، کبھی 3 دن چھوڑ کر ایک وقت کا کھانا کھاتے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جن لوگوں کا کھانا میں کھا رہا ہوں، جو مجھے پیش کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کھانا حلال ہے یا حرام رزق سے لیا گیا ہے۔ 6 مہینے تک یہی معمول رہا۔ بہت کمزور ہو گئے۔ جب اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کے یہاں پہنچے، گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک اچھے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ امام شافعی نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ بات چیت ہوئی، عشاء کی نماز کے لیے چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کی امامت کی۔ امام شافعی نے ان کے پیچھے مقتدی کے طور پر امام نماز پڑھی، اگرچہ وہ ان کے استاد تھے، اور گھر آئے اور گھر آ کر لیٹ گئے۔ لیٹے رہے۔ جب فجر کی اذان ہوئی اٹھے اور اٹھ کر مسجد چلے گئے۔ فجر کی نماز پڑھ کر آئے تو امام حنبل نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مہمان کے لیے ناشتے کا انتظام کرو۔ ان کی بیٹی نے کہا کہ آپ 2 افراد کے لیے اکثر بہت دعائیں کیا کرتے ہیں، ایک ابو الحیثم جو ایک ڈاکو تھا جس نے کوڑے لگتے وقت امام احمد بن حنبل کی ہمت بڑھائی تھی، اور دوسرے آپ اپنے استاد امام شافعی کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جب یہ آئے تو انہوں نے بہت زیادہ کھانا کھایا، حالانکہ علماء کرام تو اتنا کھانا نہیں کھایا کرتے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں انتظار میں تھی کہ تہجد کے لیے اٹھیں گے یا تہجد کے لیے نہیں اٹھے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب فجر کی اذان ہوئی تو یہ وضو کیے بغیر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ تو مجھے تو آپ کے استاد پر یہ 3 اعتراضات ہیں۔ تو امام حنبل نے کہا کہ دیکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کیا نکل کے سامنے آتا ہے۔ ناشتہ ہوا۔ امام حنبل نے اپنے استاد سے پوچھا کہ اے استاد محترم، سفر کیسا گزرا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری رقم چوری ہو گئی تھی اور میں نے تو بہت کم کھانا کھایا، اتنا جتنا کہ زندہ رہنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب گھر آیا تو یہاں مجھے یقین تھا کہ کھانا حلال کے پیسوں کا ہے، بہت اچھا تھا اور مجھے بھوک بھی تھی، تو اس لیے میں نے خلاف معمول بہت زیادہ کھانا کھایا۔ عشاء کی نماز میں جو آپ نے قرأت کی اس میں سے ایک آیت ایسی تھی، میں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا تو مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ آج تک میری توجہ اس آیت کے ان پہلوؤں کی جانب نہیں گئی۔ تو میں نے اس آیات سے فقہی مسائل نکالنا شروع کیے اور تقریباً 108 مسائل میں نے اس آیت سے نکالے۔ ابھی میں 108 نمبر پر تھا کہ فجر کی اذان ہو گئی اور میرا وضو قائم تھا، تو میں اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا اور واپس آ کے آپ کے ساتھ ناشتے میں شریک ہوں۔ اب یہ جو مقام امام شافعی کو ملا کہ ایک آیت سے 108 مسائل انہوں نے نکالے، یہ دراصل اس تقوی کا نتیجہ تھا۔ اس تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام کیا تھا جو انہوں نے کھانے میں سفر کے دوران احتیاط کی تھی۔ یہ اسی کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھ بوجھ عطا کی کہ قانونی لحاظ سے، فقہی لحاظ سے ان کا اسلامی تاریخ میں بڑا مقام ہے۔